ویورز، آج کا پہلا سوال ہے اکمل قریشی ہیں اوکاڑا سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان کے جلسوں میں عوام کی بہت بڑی تعداد میں شرکت اور سپورٹ اپنی مثال آپ ہیں، لیکن عمران خان کے جلسوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ اور کیا آپ کے خیال میں یہ فیکٹر تو نہیں کہ تحریک انصاف کو یہ ڈر ہو کہ اگر شہباز شریف کی حکومت مہنگائی میں تھوڑی بہت کمی بھی کر گئی تو عمران خان کا بیانیہ کمزور پڑ سکتا ہے؟ اکمل قریشی صاحب، ایسا نہیں ہے، چونکہ میرا ذاتی اسیسمنٹ ہے، میں تو بہت ہی ہمبل اسٹوڈنٹ آف اکنامکس، لیکن میرا ذاتی کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ مڈل ایسٹ ہو یا امریکہ ہو یا یورپی یونین، یہ جتنے بھی انجیکشن دے لیں اس حکومت کو، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، چونکہ حالات وہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو بلیم دا گورنمنٹ، صورتحال یہ ایسی ہے کہ وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ کوئی ڈھنگ کا ریلیف دے سکیں گے۔ بہت زیادہ اگر کوئی چالاکی کریں گے تو اس ہاتھ سے دیں گے، اس ہاتھ سے واپس لے لیں گے، اس طرح کا کاروبار ہوگا۔ اچھا، جلسوں کا اصل مقصد جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ اتنا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 راؤنڈز میں پشاور، کراچی اور لاہور اس بات کو تو مسترد کر کے دکھا دیا، انتہائی حقارت سے دھتکار دی گئی یہ بات کہ عمران خان اپنی پاپولیرٹی لوز کر چکا ہے۔ تاریخی جلسے واقعی صحیح معنوں میں، ایک تو یہ بذات خود ایک مقصد تھا، چونکہ ایک پرسیپشن یہ بلڈ کیا گیا تھا کہ عمران خان پاپولیرٹی کھو چکا ہے۔ ایک تو وہ تو اس کا جواب تو بہت تگڑے انداز میں مل چکا ہے ان کو۔ باقی اگلا مسئلہ ہے عمران کا، اوبیسلی جو عوام کا بھی ہے، الیکشن کرو اور فیصلہ کرو، تم کدھر سے آ کے بیٹھ گئے ہو؟ کیسوں کے انبار ہیں تم پہ، آ گئے ہو، اب الیکشن کراؤ، تاکہ اگر اس کو جمہوریت کہتے ہو تو لیٹ دا پیپل آف دس کنٹری ڈیسائیڈ کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، یہ تو بحث بات کی ہے، پھر فیصلہ ہونے دو۔ سو بنیادی طور پہ پریشر بلڈ اور کہہ بھی رہا ہے عمران کہ الیکشن کا انعقاد بروقت یقینی بنایا جائے۔ دوسری طرف جس طرح کے جلسے ہو رہے ہیں اس میں تو پھر ان کا الیکشن کی طرف جانا خودکشی کے مترادف ہوگا۔ سو صورتحال سانپ کے منہ میں چھپکلی جیسی ہو گئی ہے، دیکھتے ہیں بنتا کیا ہے۔ پشاور سے وہ کہتے ہیں جی کہ لوگوں کا جوش و خروش جلسوں میں دیکھنے کے قابل ہے، لاہور کے جلسے نے سارے ریکارڈ توڑ دیے، اور شاید عمران خان عید کے بعد لانگ مارچ کا اعلان بھی کر دیں، اور اگر الیکشن فوری نہ ہوئے تو آپ کے خیال میں عمران خان کا رد عمل کیا ہوگا؟ امام الدین صاحب، عمران کا رد عمل تو اپنی جگہ پہ اوبیسلی وہ تو زیادہ پریشر بلڈ کرے گا، دیکھنا یہ ہے کہ عوام کا رد عمل کیا ہو، جن میں اس حکومت کے لیے پذیرائی ابھی تک تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ بلکہ میں نے کسی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ کبڑے کو لات راس آ گئی۔ اسیسمنٹ تو ہر بندے کا مورلس یہی تھا کہ لوگ تھوڑے مایوس ہوئے ہیں، ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں، دے آر ناٹ ویری ہیپی ود دا گورنمنٹ، لیکن یہ جس طرح یہ سارا کچھ ہوا اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں پہلی بار اس لیول کا شعور عوام میں دکھائی دیا۔ تو اور یہ ان کا آخری جملہ یہ ہے امام الدین صاحب کا، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان کو وقت سے پہلے نکالنے پر ان کو بہت زیادہ ریلیف مل گیا ہے؟ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ امام الدین صاحب۔ اگر یہ ٹرم پوری کر، مجھے نہیں پتا ان کو کس بات کی جلدی تھی، کس بات کا خوف تھا، کیا پرابلم تھا ان کا، میری سمجھ سے باہر ہے۔ ایوریج جو ایک
عقل ہوتی ہے، فہم ہوتا ہے، اس کے مالک کسی بندے سے بھی اگر یہ لوگ مشورہ کرتے تو وہ یہی کہتا ہے کہ یار جہاں اتنا ٹائم تم نے گزار لیا ہے، ایک 1.5 سال کی بات ہے اور نکال دو. یہ انہوں نے کر کے وہ کبڑے کولات والی بات ہے. آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں. اور اگر لانگ مارچ وغیرہ یہ نہیں کرتے، ٹالتے ہیں الیکشن کو، تو معاملات وہاں تک بھی جا سکتے ہیں جہاں کا سوچتے ہوئے خوف ہوتا ہے. یہ ملک کسی بڑے جھٹکے کا متحمل نہیں ہو سکتا. جتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے، جتنی عقیدتیں اور نفرتیں، ان میں جس طرح کی تقسیم خلیج پیدا ہو گئی ہے، اکانومی کی جو صورتحال ہے، اینی تھنگ کین ہیپن اینی ٹائم. مجھے تو سچی بات ہے، خوف آتا ہے اس سے. یہ خط ہے جی اذان سعید صاحب کا، جن کا تعلق سرگودا سے. وہ کہتے ہیں جی کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو تشکیل دینے کا راز کیا ہے؟ اس میں کوئی راز والی بات نہیں ہے بھائی. دوسرا، وزیر اعظم شہباز شریف اب کن وسوسوں میں جکڑے گئے ہیں؟ خط کے ملنے پہ انکار نہیں ہے، خط کے دھمکی آمیز لہجے سے بھی انکار نہیں ہے، پر ایک ہی جملے پہ انکار ہو رہا ہے کہ سازش نہیں ہوئی. یہ بھی بتائیں کہ کمیٹی بنا کر وزیر اعظم نے حاصل کیا کیا ہے؟ سوال تو بیسیکلی پتہ ہے بھائی میرے اذان سعید صاحب، بڑا خوبصورت نام ہے آپ کا. یہاں سے شروع کیا جانا چاہیے کہ پاکستان بنا کے ہم نے کیا حاصل کیا، اور اگر کچھ نہیں کیا تو ہم ناکام کیوں رہے. اس ملک میں کمیٹیاں تو کمیشنز اور یہ وہ بنتے رہتے ہیں. یہ لوگوں کو جھنجھنے دینے، بیوقوف بنانے کے مختلف بے شمار، اس ملک کا نظام جو ہے اس نے بے شمار ایسے بندوبست کر رکھے ہیں کہ یہ پانی میں مدانی پھیرتے رہتے ہیں. لوگ اسی طرح کے سوال پوچھتے رہتے ہیں. اچھا، ایک بات یہ ہے کہ سازش نہیں ہوئی. سازش کیا ہے؟ کوئی تربوز ہے، فٹ بال ہے، ایسی پکڑ لی آپ نے سازش. اچھا، دھمکیاں میں لے جا، وہ اپنی جگہ پہ ایک ریالٹی ہے. یہ ہے مسئلہ انٹرپریٹ کرنے کا، چیزوں کو دیکھنے کا. دیکھیں، 3 چیزیں عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، وہ بالکل ان کا اوریجن، ان کا مادہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ان کی شکلیں بالکل آپس میں نہیں ملتی. بھاپ ہے، برف ہے، پانی ہے، تینوں ایک ہی چیز کے مختلف روپ ہیں. انٹرپریٹیشن کی بات ہے. پانی کو بوائل کرتے وہ بھاپ بن کے اڑ جاتا ہے. بھاپ جو ہے وہ بادلوں کی شکل میں، پھر بارش کی شکل میں آ کے برستی ہیں، پھر دریاؤں میں آتا ہے، پھر دریا سمندروں میں گرتے، پھر وہاں ہوتا ہے. تو یہ چیزوں کی انٹرپریٹیشن ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جس کے ساتھ ہاتھ ہوا وہ اس کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ جس نے ہاتھ کیا وہ اس کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ اور جو درمیان میں کوئی لوگ ہیں وہ اس کو کیسے انٹرپریٹ کر رہے ہیں؟ پاکستان میں چونکہ جھوٹ، فریب، مکاری یہ سیاست کی بنیادیں ہیں، تو حکومت اس کو اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کرے گی، عمران اس کو اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کرے گا، عوام اس کو اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کریں گے. دھمکی آمیز لہجہ، اس سے انکار نہیں ہے. باقی سازش کو ایشٹرے پکڑ لیا آپ نے. کیسے پکڑ لیا؟ یہ تو جب تک گورا مدتوں رول نہیں کر گیا اس کے بعد ان کو پتا چلا کہ یہ تو سازش تھی. ایسا نہیں ہوتا. یہ کھلونے ہیں جو عوام کو دے دے کے بہلایا جاتا ہے. عمیر نذیر صاحب لاہور سے، وہ کہتے ہیں جی کہ توشہ خانہ کیس اور فورن فنڈنگ کیس آج کل چرچے میں ہیں. اگر یہ کیس ایسا ہی ہے جس پہ موجودہ حکومت کو لگتا ہے کہ عمران خان نے چوری کی یا کوئی قانون توڑا ہے، تو ان کو شور مچانے کی ضرورت نہیں. عمران کو گرفتار کروا کے قانونی کارروائی شروع کیوں نہیں کی جاتی؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ توشہ خانہ اور فورن فنڈنگ کیس عمران کے لیے خطرہ بن سکتا ہے؟ عمیر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ توشہ خانے کی جو ایکسپلینیشن عمران نے دی ہے، میں نہیں جانتا اس کی لیگل پوزیشن کیا ہے، وہ مجھے لاجیکل لگتی، منطقی اور قانونی لگتی. یہ علیحدہ بات ہے کہ عمران سے میں اس بات کی بھی
توقع نہیں کرتا. ایک چیز جس کی قانون اجازت دیتا ہے، ایسی بے شمار چیزیں لیکن وہ معیوب ہیں. مثلاً آپ اپنے پانی کا زیاں ہے آپ کرتے جاؤ، قابل تعزیر جرم تو ہے نہیں، نہ پتہ چلتا ہے کہ گھر کے اندر کون یہ اس طرح کی کیا حرکت کر رہا ہے، لیکن اخلاقی طور پہ آپ کو درست لگتا ہے. ایک ملک جس میں سب سوائل واٹر جو ہے وہ نیچے سے نیچے جا رہا ہے، وہاں اگر کوئی آدمی چند قطرے پانی بھی ضائع کرتا ہے تو وہ مجرم ہے. تو یہ قانونی بھی ہو تو عمران جیسے آدمی سے میں ذاتی طور پہ اس کی توقع، چونکہ اس ملک میں بہت سے کام قانون کے سائے میں ہو رہے ہیں، بہت سے غیر قانونی کام. یہ کیا ہے استحقاق، اور یہ کیا ہے یہ پرکس اور پریولیجز اور آئی ڈونٹ نو، یہ پروٹوکول کیا ہے؟ تمہیں اپنی جانیں اتنی پیاری ہیں تو جاؤ دفعہ ہو، کوئی اور کام کرو بھائی. کیا تم اتنا تام جام لے کے چلتے ہو؟ وجہ بڑی دنیا دیکھی ہے ہم نے، تو مہذب ملکوں میں نہیں کبھی یہ ہوتے دیکھا. تو اس لیے اس کی ہاں رہ گیا آپ کا فورن فنڈنگ کیس والا معاملہ، وہ لیتھل اور خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اس میں بھی عمران نے بخیر کیا کوئی ہیرا پھیری کرنی ہے، اس کا تو ٹائپ ہی نہیں ہے. جتنا بڑا موٹا میں اس کو جانتا ہوں، اس میں نااہلی ہو سکتی. انہوں نے پراپرلی اکاؤنٹس مینٹین نہیں کیے ہوں گے، ان کو مینیج نہیں کیا ہوگا. جیسے شوکت خانم پروفیشنلز کے ہاتھ میں، وہاں 1 روپے کی بھی ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی. اب یہ پولیٹیکل سا کھاتا تھا. پولیٹیکل پارٹیز ہماری ویسے ہی نان سیریس ہوتی ہیں اور بے شرم بھی ہوتی ہیں. یعنی کوئی بندہ سوچتا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ یار کوئی رانا، کوئی راجا، کوئی خواجہ، کوئی نہیں ملا آپ کو. یہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہو گئے تو پنجاب یار اپنے کسی وفادار کو، مخلص بندے کو اور دے دو. تمہیں اور کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے تو یہ بھی قانونی، لیکن اس سے زیادہ غیر قانونی اور غیر اخلاقی حرکت کیا ہو سکتی؟ سو فورن فنڈنگ میں تھوڑا کوشچن مارک ہے. باقی یہ توشہ پوشہ سوال نہیں پیدا.